بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کے ہم نے 3 رکوع پڑھ لیے ہیں، چوتھے رکوع سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 30 ہے سورہ یوسف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ہم پڑھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جو انہیں گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے دامن کو بچایا۔ بات مشہور ہو گئی، محل میں پہلے پتہ چلا، پھر نکلتی بار شہر تک پہنچ گئی، اور مختلف جگہوں پر چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ جو مختلف وزراء اور مشراء یعنی وزیروں اور مشیروں کی اور امراء کی خواتین تھیں، ان تک بات پہنچی، انہوں نے ملامت کرنا شروع کر دی کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک عزیز مصر کی بیوی ہوگی اور مصر کے ایک اعلیٰ عہدے پر، حکومتی عہدے پر فائز شوہر کی بیوی ہو کر ایک غلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو یہ بہت ہی نامناسب چیز ہے۔ اگر اس کو مطلب کسی کو مائل کرنا ہی تھا تو اپنے سٹیٹس کا خیال کرتی۔ اس طرح کی مختلف باتیں مشہور ہو گئیں۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچیں تو اس نے ایک اور پلاننگ بنائی، جس کا ذکر یہاں قرآن مجید نے کیا ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، شہر میں جو خواتین تھیں انہوں نے کہا، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے، تراود فتاہا عن نفسہ، نوجوان کو پھسلانے کی کوشش کی ہے اور اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ قد شغفہا حبا، وہ محبت میں اپنا دل ہار چکی ہے، یعنی یوسف کی محبت میں گم ہو چکی ہے اور بہت زیادہ محبت میں مائل ہو چکی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھ رہی ہیں کہ وہ تو بہت زیادہ بھٹکی ہوئی ہے۔ یا دوسرا معنی ضلال کا معنی محبت بھی ہے، بالکل کھلی گمراہی۔ ایک مطلب ضلال کا مطلب ہے، اور ایک مطلب ہے کہ بہت واضح محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کے مکر، ان کی باتوں کو اور اس طرح کی چیمگوئیوں کو سنا، ارسلت الیہن، اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ، اور ان سب کے لیے گھاؤ تکیہ مسندیں تیار کی۔ یعنی اب یہاں اس نے دعوت کا پروگرام بنایا کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں اور مجھے طرح طرح کی باتیں بنا رہی ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں یوسف ان کے سامنے کروں اور ان کو دکھاؤں کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، تم خود اس کا حسن دیکھو اور پھر مجھے بتانا کہ کیا میں غلط کر رہی ہوں یا میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ پیغام بھیج دیا، دعوت کا دن مقرر ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس مقررہ وقت میں آپ نے خواتین کے سامنے آنا ہے۔ پہلے تو آپ نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن چونکہ بہرحال آپ خریدے ہوئے تھے ان کے، اور انہوں نے آپ کو خریدا ہوا تھا، اور آپ جو اس وقت کا قانون اور اصول ہے آپ ان سے انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس نے کہا جی آپ نے کھانا لینا ہے اور کھانا لے کر ان کے سامنے دسترخوان پہ آ جانا ہے، یہاں پر گھاؤ توکیے لگے ہوں گے، جب میں کہوں گی تو تم نے نکل آنا ہے۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ، اور ان کے لیے مسندیں تیار کر دیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری بھی دے دی ساتھ۔ پھل لگ گیا، دسترخوان سج گیا، اور ساتھ ہی چھریاں بھی سب کے ہاتھ میں دے دیں، اور سب کو کہا کہ جی شروع کر دیں۔ وقالت اخرج علیہن، اور حضرت یوسف کو اس نے کہا، زلیخا نے، کہ اب نکل آئیں، اخرج، نکلیے، ذرا باہر آئیے ان پر۔ فلما رأینہ، جب ان خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، تو بہت بڑا سمجھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہی وہ حیران رہ گئیں۔ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ وقلنا، اور کہنے لگیں، حاش للہ، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے،
یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہ بھی حواس باختہ ہو گئیں اور اپنے آپ میں نہ رہیں۔ جو پھل ان کے ہاتھ میں تھے یا جو بھی کھانے کی چیز ان کے ہاتھ میں تھی، اس کو کاٹ کر اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا اور خون بہنے لگ گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت یوسف جب وہ اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے بعد واپس پلٹے تو ان کو پھر احساس ہوا کہ ہمارے تو ہاتھ کٹ چکے ہیں اور اس سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت یوسف کے حسن میں اتنے مگن ہوئی کہ کہنے لگیں کہ یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی انسان اس کو کہا جا رہا ہے، اتنا خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا اور ہم نے نہیں دیکھا، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے کہ جو زمین پہ اتر آیا ہے۔ قالت، جب یہ ساری باتیں زلیخا نے سن لیں اور ہاتھوں کو کٹتا ہوا اس نے دیکھ لیا اور سب کے ایک دوسرے کے جو معاملات تھے وہ دیکھ لیے کہ کس قدر حیرانگی اور ششدر کیفیت میں ہیں کہ واقعتاً جس سے حسن کی بات ہو رہی ہے وہ واقعتاً ہی لاجواب ہے۔ قالت، تو اس نے کہا زلیخا نے، فَلِذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي، یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، تم مجھے باتیں کر رہی تھی اور طرح طرح کے حوالے سے باتیں کر رہی۔ اب بتاؤ کہ جس کو تم نے دیکھا ہے کیا یہ حسن اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف میلان ہو جائے؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، پھسلایا اور اپنی خواہش پوری کرنی چاہی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ پاک باز رہا۔ اب یہاں یہ اعتراف بھی ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ میری طرف مائل ہو جائے اور میں اپنی خواہش پوری کر سکوں، لیکن اس نے اپنے دامن کو پاک رکھا اور وہ میری باتوں میں نہیں آیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر وہ نہیں کرے گا مَا آمُرُهُ، جس کا امر میں کر رہی ہوں، جس کا حکم میں دے رہی ہوں، اگر وہ نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ، تو اس کو قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ہو جائے گا کم تر لوگوں میں سے، چھوٹے لوگوں میں سے۔ ابھی تو اس کو ایک عزت دی جا رہی ہے، محل میں ایک شان بھی دی گئی ہے، ایک رتبہ بھی دیا گیا ہے اور اس کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے، لیکن اگر میری بات نہیں مانی اور میری خواہش کو پورا نہیں کیا تو قید کر دیا جائے گا اور پھر میں اس کو رسوا کر دوں۔ اب یہ کھلے عام خواتین کے سامنے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جا رہی تھی، اور شاید کچھ ایسے معاشرے بھی ہیں کہ جہاں کسی خاتون کا کسی مرد کے ساتھ تعلق یا کسی غیر مرد کا کسی خاتون کے ساتھ تعلق کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، جس طرح یورپ زدہ معاشرے کے اندر یہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی۔ مرد اور عورت اگر ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لیتے ہیں اور وہ راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کچھ اس طرح کا ماحول وہاں بھی تھا، اور پھر تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے، آیت مبارکہ میں اس کا اشارہ بھی آ رہا ہے کہ جب اس خاتون نے خواتین کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ یوسف کو سمجھانے کی ہمیں اجازت دیں، ہم یوسف کو سمجھاتے ہیں کہ وہ تمہاری بات مان لے۔ تو جب اس نے کہا ٹھیک ہے اور یوسف تک رسائی دے دی بھی، ٹھیک ہے سمجھا لو، تو جب وہ حضرت یوسف کے پاس پہنچی تو ان کو جا کے کہنے لگیں کہ جو عزیز مصر کی خاتون زلیخا کہہ رہی ہے وہ بات مان لو، لیکن حضرت یوسف کا مسلسل انکار تھا اور آپ مسلسل اپنی عزت اور پاک دامنی کو بچاتے ہوئے آپ انکار فرما رہے تھے۔ تو ان خواتین نے پھر اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور کہا چلو اگر وہ پسند نہیں ہے تو پھر ہم میں سے کسی کے ساتھ تم تعلق قائم کر لو۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ اب یہ تو معاملہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے، اور آج یہ واقعہ ہوا ہے، کل کو کوئی اور واقعہ ہوگا، کل کو کوئی اور واقعہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ قالا، حضرت یوسف نے عرض کیا، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب، السجن قید جو ہے، احب الی یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، جس غلطی کی طرف اور گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں قید کر دیا جاؤں اور میں یہ جو مصیبتیں میرے گل پڑ رہی ہیں میں اس سے چھوٹ جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر تو نے مجھ سے دور نہ کیا، کیدہن ان کے قید کو، ان کے مکر و فریب کو، اصب الیہن تو کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، اس میں پڑ نہ جاؤں، وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں نا واقف لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں، جاہلین میں سے نہ ہو جاؤں۔
یہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا اظہار عاجزی بھی تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ انسان جس بھی رتبے اور مقام پہ پہنچ جائے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری ہی بہتر ہوتی ہے۔ یعنی اگرچہ حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر کے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے اس مصیبت سے محفوظ فرما، اور مجھے اگر یہ اس طرح خواتین پہلے ایک تھی اب سارے شہر کی خواتین تک بات پہنچ گئی ہے، کہیں اور مصیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو مہربانی فرما مجھے قید کر دے، مجھے قید زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ مصیبت جو مجھے پڑ رہی ہے اس سے۔ فاستجاب له ربہ، تو ان کے رب نے ان کی بات کو مان لیا، یعنی قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ فصرف عنہ کیدہن، اور ان سے ان کا مکر و فریب دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی اس دعا کو قبول کیا کہ جو اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے قید کو پسند کر رہے ہیں، اپنی ناز و نعم والی زندگی، محل کے اندر جو ایک خوبصورت زندگی گزر رہی ہے اس کو چھوڑ کر قید کو پسند کر رہے ہیں، تاکہ گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، یہ چونکہ بہت ہی نامناسب ہے، اس لیے جس بندے پر اللہ کے کرم زیادہ ہوں، اللہ کی مہربانیاں زیادہ ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ فرما بردار بھی زیادہ ہو۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان لوگوں کے لیے جو عزیز مصر اور عزیز مصر کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی یہ ظاہر ہو گیا اس بعد اس کے ما رأوا الآیات کہ انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لیں، ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کو یہی زیادہ اچھا لگا کہ لا یسجننہ حتی حین، کہ ایک مدت تک ان کو قید کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اصل میں تو دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ یوسف کو قید کر دو، تو انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ جو کچھ ابھی اس وقت ہمارے گھروں گھروں میں بات پھیل رہی ہے اور مختلف جگہوں پر چیمگوئیاں مگوئیاں ہو رہی ہیں، بہتر یہ ہے کہ یوسف کو قید کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اصل میں جو مجرم ہے وہ یوسف ہے اور غلطی اس نے کی تھی، اس لیے اس کو قید کر دیا گیا اور اس معاملے کو ٹھپ کر دیا جائے اور پردہ پڑ جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید کر دیے گئے اور پھر ایک عرصہ دراز جو ہے وہ آپ قید خانے میں رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاک دامنی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے دامن کو محفوظ رکھیں اور پاک رکھیں، اور ظاہری مصیبتیں یہ اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی گناہ کی مصیبت بڑی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کے اس عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قید ان کے لیے چھوٹی مصیبت تھی، گناہ میں مبتلا ہونا بڑی مصیبت تھی۔ تو اس لیے گناہ کو ایک مصیبت سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔